बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। अशियाए खुर्दोनोश से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। LPG गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। LPG गैस 320 रुपए फी किलो हो चुकी। घरेलू सिलेंडर 800 रुपए इजाफा के साथ 3600 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 13,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। LPG गैस के साथ साथ चूल्हे और दीगर सामान की भी बढ़ती हुई कीमतों के सबब कारोबार ठप हो चुके। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं, हुकूमत महंगाई को फिलफोर कंट्रोल करे। आगे बढ़ेंगे मिंचनाबाद से ही आपको बताते चले अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में गुर्बत में घिरी आवाम की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशानी में मुब्तला। 1 किलो चाय की पत्ती 750 रुपए इजाफा के साथ 1750 की हो गई। बासमती चावल की कीमत में 160 रुपए किलो इजाफे के साथ 400 फी किलो। दाल चना 160 रुपए से 240 रुपए फी किलो। सफेद चना 200 रुपए से 360 रुपए फी किलो हो गया। काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, जीरा और मसाला जात की कीमतें भी दुगनी हो गई। मिंचनाबाद के शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करने की बजाय गरीब आवाम पर बोझ डाल रही है। 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूरों के घर का राशन पूरा करें या फिर दीगर जरूरियात पूरी करे। हुकूमत ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मकामी शहरियों ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। मिंचनाबाद से आपको बताते चले अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार मिंचनाबाद एहसानुल हक ने अपने अमला के हमरा मैक्लोडगंज का अचानक दौरा किया, जहां 2 साल से बंद देही मरकज माल को अवामुन्नास की सहूलत के लिए फौरी तौर पर खोल दिया गया, ताकि शहरियों को जायदाद वगैरह के इंतकालात के लिए किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो सके। इसके अलावा उन्होंने मैक्लोडगंज में कायम आटा सेल पॉइंट्स के विजिट के दौरान दुकानदारों का रिकॉर्ड रजिस्टर चेक किया। आटा लेने आए शहरियों की शिकायत भी सुनी। उन्होंने इस मौका पर दुकानदारान से कहा कि बुजुर्ग मर्दों खवातीन को पहले आटा दिया जाए ताकि वो लाइनों की अजियत से बच सकें। शहरियों ने तहसीलदार को बताया कि आटा लेने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है और आटे की मिकदार कम है, जिस पर उन्होंने मैक्लोडगंज में आटा सेल पॉइंट्स पर आटे का कोटा बढ़ाने के लिए हुक्काम बाला को सिफारिशात भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। आगे बढ़ते हैं हड़प्पा से। इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 201 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आदिल सईद चौधरी की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ हम लोग डट कर खड़े हैं, हर मैदान में उनके साथ होंगे। हम अपने कायद के हुक्म पर इंशाल्लाह जेल भरो तहरीक में अपने हल्का से अपने साथियों समेत गिरफ्तारी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस मुल्क को मजीद बर्बाद होने से बचाने के लिए हम सबको अपना अपना रोल किरदार अदा करना होगा। अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। हम जेल भरो तहरीक को हर सूरत कामयाब करवाएंगे। हम अपने कायद के हुक्म पर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुल्क की तारीख में इतना महंगाई में इजाफा नहीं हुआ था। मेरे कायद इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुल्क पर करप्ट और सरमायादार वडेरे मुसल्लत है। तमाम मसाइल का हल फौरी इलेक्शन कराए जाएं ताकि सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा ना हो। PDM की हुकूमत पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात वक्त पर ना करवाने के हीले बहाने तलाश कर रही है, लेकिन इसे अंदाजा ही नहीं कि इंतखाबात बर वक्त आयन और कानून के मुताबिक ना होने की सूरत में खदशा है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ ना चला जाए और सबका धड़म तख्ता हो जाए। तहरीक इंसाफ PP 201 के टिकट होल्डर ने टिकट के बारे में मजीद उनका कहना था, जिस तरह हल्के की आवाम ने चौधरी सईद गुज्जर को सपोर्ट करती रही और इस तरह अब हल्के की आवाम मुझे चाहती है। आवाम ने हमेशा हम पर भरोसा किया और इस बार इंशाल्लाह मुंतखब होकर चौधरी सईद गुज्जर का नाम रोशन करूंगा और आवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। पहले की तरह इंशाल्लाह मेरे साथ सब खड़े हैं। इस बार मेरे साथ मेरी तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत मेरे साथ खड़ी है। भावलनगर से आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भावलनगर की एक जिम्मेदार ऑफिसर मर्द आहन खातून असिस्टेंट कमिश्नर मैडम आमिना एहसान से चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान से उनके दफ्तर में अहम नशिस्त हुई। मोहम्मद सरवर चौहान और मुस्तफा भट्टी भी उनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू आमिना एहसान ने कहा, हमारे अवलिन फराइज में है कि हम अवामी मसाइल बेहतर तौर पर हल करें और शहरियों को सहूलियात दें। सरदार जफरुल्लाह खान ने इनको बतौर असिस्टेंट कमिश्नर ओहदा संभालने पर खुशामदीद कहा और मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ महकमा जात, बल्दिया भावलनगर, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत, गला मंडी और खाद डीलर के इश्यूज, महकमा सेहत और अकाउंट्स ऑफिस, महकमा तालीम, तहसीलदार दफ्तर, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड रजिस्ट्री और इंतकालात, कब्जा माफिया का सरकारी जायदादों पर कब्जा, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज की तामीर और तरक्की, नई सब्जी मंडी की तामीर, लारी अड्डे के बारे मुख्तलिफ मसाइल और अहलियाने भावलनगर की जुमला मुश्किलात के बारे निशानदही की। असिस्टेंट कमिश्नर आमिना एहसान ने चेयरमैन पंजाब को यकीन दिलाया कि सरदार आपका इदारा वॉइस ऑफ पाकिस्तान सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है। ये
جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میڈیا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، تمام صحافی قابل احترام ہیں۔ بہاول نگر شہر کو صاف ستھرا بنانے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں آپ سے تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ تمام ضلع انتظامیہ اور آپ سب مل جل کر مسائل حل کرنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ بہاول نگر شہر کو پنجاب کا بہترین شہر بنائیں گے اور اپنا فریضہ احسن طور پر نبھاؤں گی۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔ SHO تھانہ ڈیرہ رحیم عامر فاروق گجر۔ ہڑپا سے عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحبال فیصل شہزاد کی زیر سرپرستی میں اپنے علاقے میں جرائم کے خاتمے اور جرائم پیشہ افراد کے قلعہ کما کرنے کے لیے اپنی تمام تر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ علاقے میں امن و امان کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ تھانہ ڈیرہ رحیم کی حدود میں رات کو گشت کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دروازے تمام سائلین کے لیے ہمہ وقت کھلے ہوئے ہیں اور مظلوموں کو میرٹ کی بنیادوں پر انصاف فراہم کرنا میرے اولین فرائض میں شامل ہے۔ نئے تعینات ہونے والے SHO تھانہ ڈیرہ رحیم عامر فاروق گجر نے کہا کہ علاقے کی عوام کسی بھی مسئلے پر مجھ سے براہ راست مل سکتی ہے۔ SHO تھانہ ڈیرہ رحیم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تعاون سے ہی ہم جرائم پر قابو پا سکتے ہیں، بغیر عوام کے تعاون سے جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے، لہٰذا عوام اور میڈیا جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس سے بھرپور تعاون کریں اور پولیس کا ساتھ دیں۔ دادو سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مصطفیٰ ساریو کی رپورٹ کے مطابق جنیجو ہاؤس ککڑ پہ سیاسی سماجی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترم جناب سجاد احمد جنیجو کے رہنمائی میں ککڑ شہر کے منگی برادری کے بھائیوں میں ملکیت کے تکرار فیصلہ کیا گیا، جس میں نواب علی ولد خالد حسین منگی، جان محمد منگی اور شاہد حسین عبداللطیف بھائیوں میں صلح کروائی اور ساری رنجش ختم کروا کر بھائیوں کو گلے سے لگوایا اور دعائے خیر منگوائی اور مٹھائی تقسیم کی گئی اور منگی برادری کے رہنماؤں نے سجاد احمد جنیجو کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو سمندری سے بتاتے چلے فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 34 سالہ شخص زخمی ہو گیا۔ شفاقت علی کو زخمی حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ صدر کے علاقے 461 گاف پے میں پیش آیا۔ آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے معاملہ مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس سے کیس کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کو کل دوپہر 2 بجے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کفایت شعاری کے متعدد اقدامات کا اعلان کیا، جن کا دعویٰ ہے کہ اس ملک کو سالانہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب پاکستان اس ہفتے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح کے ایک معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو دوسرے دو طرفہ اور کثیر جہتی قرض دہندگان سے بہت زیادہ انتظار کے قرض کے بہاؤ کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان کو فنڈز کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ بگڑتے ہوئے معاشی بحران سے لڑ رہا ہے اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $3 بلین تک گر گئے ہیں، جو 3 ہفتوں کی کنٹرول شدہ درآمدات کو پورا کرنے کے لیے بمشکل کافی ہیں۔ پیر کے روز قومی اسمبلی نے IMF کے حکم پر مبنی فنانس بل 2023 کو منظور کیا، جس میں ٹیکسوں کی مد میں 170 ارب روپے اضافی عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے بدھ کو کابل میں ہونے والے اعلیٰ سطحی بات چیت میں خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے، خاص طور پر عدم عسکریت پسند گروپوں تحریک طالبان پاکستان، TTP اور اسلامک اسٹیٹ صوبہ خراسان سے متعلق بات چیت کی۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی وفد عبوری افغان حکومت کے حکام کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق امور بشمول انسداد دہشت گردی اقدامات پر بات چیت کے لیے کابل پہنچا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی جانب سے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاران کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ SSP آپریشنز نے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی اور بہتر کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایات دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر علی احمد ابابکی نے سانحہ کوہلو بارخان واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارخان کے کنویں سے برآمد ہونے والے تشدد شدہ خاتون اور اس کے بیٹوں کی لاشیں ظلم و بربریت کی انتہا۔ سانحہ بارخان نے انسانی حقوق کو رونتے ہوئے انتہائی ظلم کا ایک راج قائم کیا۔ سانحہ بارخان پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے صوبائی حکومت اور عدالت عالیہ سے اور حکام بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کی صاف شفاف تحقیقات کر کے ملوث افراد کو کیفر کردار
دار تک پہنچایا جائے، متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر ہے کاموکی سے اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو کے حکم کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کاموکی کی ہدایت پر میڈم صوفیہ عاشق چیف آفیسر کا مین بازار میں صفائی اور غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو نے چارج سنبھالتے ہی تحصیل کاموکی میں کارروائیوں کا عمل تیز کر دیا، جس پر میڈم صوفیہ عاشق نے امرا رانا مدثر حسن میونسپل آفیسر ریگولیشن انفورسمنٹ انسپیکٹر عملہ انکروچمنٹ عملہ صفائی اور صدر انجمن تاجران مین بازار ملحقہ گلہ جات کا بابت صفائی غیر قانونی تجاوزات وزٹ کیا۔ دوران وزٹ گلہ ٹیپو بازار، گول بازار، کپڑے والا بازار، مسجد اہل حدیث بازار، افرا کلیکشن بازار میں تمام غیر قانونی تجاوزات کو فوری طور پر ختم کرنے کا موقع پر موجود عملہ انکروچمنٹ کو حکام جاری کیے۔ صفائی کو بہتر کرنے کے لیے نالیوں کے اوپر بنائی گئی پختہ تھڑوں کو بھی فوری طور پر ختم کرنے کا کہا۔ چودھری فارمیسی کو سیل کیا۔ بہت سی دکانوں کو غیر قانونی تجاوزات کرنے اور نالیوں کے اوپر پختہ تھڑے بنانے کی بنا پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ چیف آفیسر نے صدر انجمن تاجران شیخ بابر کو ہدایات جاری کی کہ اندر میعاد 2 یوم تمام گلہ جات سے تجاوزات اور نالیوں پر بنائے گئے تھڑوں کو از خود ختم کر لیں۔ صدر انجمن تاجران نے چیف آفیسر کو یقین دہانی کروائی کہ فوری طور پر آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ پاکستان بھر کی طرح پاک پتن میں بھی ماں بولی کے عالمی دن کے موقع پر پریس کلب پاک پتن میں سانج کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جھومر، ڈانڈیا اور گھوڑا ڈانس پیش کیا گیا۔ پروگرام میں پنجابی زبان کو سرکاری سطح پر رائج کرنے اور تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد مسعود خالد پروفیسر امیر حمزہ پروفیسر ماجد غفور پروفیسر عمر گڈو علی حسنین مسعود خالد وقار چگنو اور اختر خان نے کیا۔ ریلی پریس کلب پاک پتن سے شروع ہوئی اور دربار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ منتظمین نے کہا کہ تقریب کا مقصد پنجابی زبان کو سرکاری اسکولوں اور سرکاری اداروں میں رائج کرنا ہے۔ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ہیں, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ہر چیزاں تو آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اور وزیر آباد سے آپ کو بتاتے چلے ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ اسپتال وزیر آباد کا دورہ، الٹرا ساؤنڈ کا شعبہ بحال کرنے اور ایمرجنسی میں فزیشنز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ انسولین کے حصول میں آسانی پیدا کی جائے، اسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض محل نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال وزیر آباد کا دورہ کیا۔ ڈی سی نے اسپتال میں ڈائلسس سینٹر، ایمرجنسی بلاک اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ شہریوں کی شکایات پر اسپتال میں الٹرا ساؤنڈ کے شعبہ کو فعال کرنے کی ہدایات دی۔ ڈپٹی کمشنر نے وزیر آباد کو ضلعی حیثیت ملنے کے بعد اسپتال کو ڈسٹرکٹ اسپتال سمجھتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر تمام ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایمرجنسی میں فزیشنز کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے انسولین سمیت دیگر ادویات کے حصول کو آسان بنایا جائے۔ اس موقع پر شہریوں عدنان کیسر اور دیگر نے ڈی سی وزیر آباد کو عوامی سہولیات فراہم کرنے اور الٹرا ساؤنڈ کے شعبہ کی بحالی کے احکامات جاری کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایوننگ اور نائٹ میں کنسلٹنٹ نہیں ہے پہلا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب سے بھی ہوئی بات کہ الٹرا ساؤنڈ 7 دن سے 12 دن سے بند ہے، تو اس کے بعد دن سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ کنسلٹنٹ والا ایشو تو چلے آپ سے اوپر کا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیوں بند ہے؟ سر الٹرا ساؤنڈ ریڈیالوجسٹ کی سیٹ ویکینٹ ہے، ریڈیالوجسٹ تھی وہ 1 سال کی چھٹی پہ چلی گئی ہے۔ یہ دونوں یار لکھو ذرا سر، ایک کنسلٹنٹ اور ریڈیالوجسٹ، بڑے دونوں ویلڈ چیزیں ہیں ہماری۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔